پہلے تو ایجنڈے کی بات کر لیں. اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ کہ ایک لیڈر کے ہٹانے سے بات شروع ہوئی, پھر لیڈران کے قتل کے اوپر بات گئی, پہلے 2 دن کی جنگ تھی, پھر 2 ہفتے کی ہوئی, پھر 1 مہینے کی ہوئی, پھر ہزاروں اٹیکس کی ہوئی, اور اب بوٹس آن گراؤنڈ. آپ کے تجزیے میں یا پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایجنڈا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ تمام تعریف عرب کی, اور کربہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دوسرا اشرا ہے, بدقسمتی سے امت آزمائش میں اور انسانیت اضطراب میں ہے. جو ہم نے وٹنس کیا آف لیٹ, یہ دنیا کے امن کے لیے, قوموں کی جو الٹیمیٹ آبجیکٹیوز ہیں, مفادات ہیں, اس کے لیے, اور بالخصوص تمام انسانیت کے لیے سوالیہ نشان ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ پہ کوئی نہیں چلتا تو کیا آپ چڑھائی کریں گے؟ یہ جو لیگ آف نیشن کے فیلیور کے بعد یونائٹڈ وہ تو کر دی نا, اب دیکھیں وہ تو کر دی, چڑھائی کر دی, اب بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہا ہے. ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے ایجنڈا الٹیمیٹ آبجیکٹیو نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق اب دنیا میں وہ تمام چیزیں حاصل کرنا جو ان کی پرائورٹیز میں ہیں. فار ایگزامپل روس ہمیشہ ان کے لیے سوالیہ نشان تھا. جو ہم نے یمن, پھر شام, پھر عراق, پھر لیبیا میں دیکھا, اور پھر ہوتے ہوتے عراق سے ہوتے ہوئے یہ تمام چیزیں جب ایران پہ آ کے رکتی تھیں. اب اس خطے کے امن کے حوالے سے پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. ہمارے مجھے ایجنڈے پہ مجھے آپ سے ایک لائن چاہیے, مجھے آپ سے صرف یہ ایجنڈا ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹوٹل سپریمیسی. اٹس این اولڈ وائن ان اے نیو بوٹل. وہ دنیا کو اپنے شکنجے میں اور پھر اس خطے میں چین کو اور روس کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ اس ایجنڈے کا ایک نیا سٹیپنگ سٹون ہے جس کے ذریعے چین اور روس کو, ایران پہلے دن سے بالخصوص فرام اسرائیل پرسپیکٹیو وہ واحد ایک خوف خطرہ تھا جس کو انہوں نے ہر حال میں کسی طریقے سے انڈرمائن کرنا تھا, اور اسی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. خطرہ تھا, خطرہ بنایا گیا. یور ٹیک, ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں ایجنڈا مختصر یہ ہے, اس کا نام ہے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ. ٹھیک. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو چیزیں ان کے سامنے آتی جائیں گی وہ اس کو تباہ کرتا ہے. تو امریکہ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, صرف اسرائیل کو امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے. اگر مطلب 98% سینیٹرز اور کانگریس مین جو امریکہ میں الیکٹ ہوتے ہیں وہ اے پیک فنڈیڈ ہے. آپ چیک کر لیں جا کے. تو جو اے پیک فنڈیڈ ہے وہ بیسکلی امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی, دے رن دا شو. تو امریکہ کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں؟ امریکہ کا اپنا ایجنڈا کیا, امریکہ کے تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسلیوڈ ہیں, ہمیں جو ہے ادھر سے اس سے نکالا. ان سے زیادہ ان کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, ان کے سولجر استعمال ہوتے ہیں, اور آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ جو جوئش لابی ہے یہ اپنی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ اس کی رشیا سے تو لڑائی نہیں ہے, چین سے تو لڑائی نہیں ہے, یہ تو بگ پاور گیم ہے. اسرائیل کا ایجنڈا جو ہے وہ تو ریجنل ہے, تو گلوبل کوئی ایجنڈا نہیں, صرف ریجنل ایجنڈا نہیں. یہ وہ پہلے ریجنل پاور بنیں گے اور پھر وہ سپر پاور بنیں گے. یہ پیکس, اس کو کہتے ہیں پیکس جودیکا, یہ 2 ورڈ جو ہے نا اس کو آپ رکھ لیں. جو ٹیک دیکھیے جنگ جس قسم کی بھی ہو رہی ہے, جو بھی حملہ ہوا ہے اس کا نقصان امت مسلمہ کو ہے. ایران کا نقصان ہے خلیجی ریاستوں کا. خلیجی ریاستیں مضبوط ترین ریاستیں تھیں معاشی اعتبار سے, تو ایران نے جوابی کارروائی کرنی تھی, اس نے پہلے بھی ان کو متنبع کیا ہوا تھا. تو امت مسلمہ میں جو دراڑیں ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی, کیونکہ اس میں سے بہت سے خلیجی ریاستوں میں سے ایسے ممالک تھے جس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات تھے. تو شہریار صاحب نے اور آپ نے یہ بات کہہ دی ہے, میں ایجنڈا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایجنڈا یہ ہے, دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں. جو اس وقت جو بھی صورتحال ہو, جنگ کا جو بھی انجام ہو, فاتح اسرائیل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے, بلکہ ابھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینجز بیٹھ رہی ہیں, آئل اور گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت معاشی تمام اتنی بڑی کاسٹ جو ہے جو ساری مغربی نظام کی معیشت کو درم برم کر رہی ہے, وہ ساری مغربی دنیا اسرائیل کے لیے وہ ہضم کرنے کو تیار کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کے شکنجے میں ہے. میں خود چونکہ وہاں تقریباً 14 سال رہا ہوں امریکہ میں, آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں کہ وہاں کانگریس ہو یا اس کے بعد انتظامیہ ہو یا اس کے بعد جتنا فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں یا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, وہ اسرائیل کے تابع ہے. اور انہوں نے ایپیک کی مثال دی, لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے ہر جگہ پہ جو ہے نیٹ ورکس موجود ہیں.
تو اس وجہ سے ایک قسم کا اسرائیل حاکم ہے اور وہ محکوم ہے. تو واشنگٹن کا پھر میں دوبارہ دہراتا چلوں افتخار آپ کے پاس آنے سے پہلے کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. اس نے اپنا آئل نہیں بیچنا, اس نے دوسروں کے آئل پہ قبضہ نہیں کرنا, اس نے اپنے ویپنز نہیں بیچنے, اس نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. نہیں, آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیے جو اس کی امریکہ کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یہ جنگ جتنی زیادہ پھیلے گی, بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں تو ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کریں گے اور اس کا فائدہ اٹھانے والا جو ہے ان کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہوگا. آپ چیک بھیجیں گے خلیجی ریاستوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کساد بازاری, جو عالمی کساد بازاری ہوئی تھی دا گریٹ ڈپریشن آف دا 30s, اس کے بعد سے امریکہ نے یہ سیکھا ہے کہ جتنی زیادہ جنگیں ہوں گی دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ چھوٹی ایجنڈا ہم نے فائنلی آئیڈینٹیفائی کر لیا, ایٹ لیسٹ ایک اسرائیل کے اوپر فوکس ہے. یو ٹیک اتنی وارز ہم نے دیکھی ہیں, یہ بڑی غیر معمولی قسم کی وار ہے. I think it was in the offing. اور ایک تو جو ریجنل بریک اینڈ بریک سے پہلے بھی ہو رہا تھا وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا. ہمارا ڈیفینس پیکٹ سعودی عربیہ کے ساتھ گیٹنگ کلوز, ویری کلوز ٹو ٹرکی, دس واز آل این انڈیکیشن آف واٹ ٹو ہیپن. کچھ تو عفنان صاحب نے بتا دیا کہ ان ٹرمز آف گریٹر اسرائیل. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی سے نہیں, تقریباً پچھلے 3 سال سے یہ گیم جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی. کیونکہ ایران کو اگر ابھی ہم دیکھیں اینڈ ایکچولی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, آپ کنٹینیوسلی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کو جو ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں چیک ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا سیکیورٹی کے نام پر. بٹ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے, اینڈ جسٹ ٹو گیو لائک سارٹ آف, اس میں ڈیٹیلس تو بہت ہیں لیکن سمپلسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو امریکن 2 بڑے یہاں پر ریڈار بیسز ہیں. اس میں ایک قطر کے اندر ہے, دوسرا ٹرکی کے اندر ہے. ٹرکی کے اندر جو ایک ہے مالٹووا میں, وہ ابھی آپریشنل نہیں ہے. اگر وہ جاتا ہے قطر کے اندر ڈسٹرکشن کے اوپر, جیسے ابھی اس کے اوپر اٹیکس جو ہے وہ ہو رہے ہیں, دین ٹرکی ول بی انوالوڈ. سعودی عربیہ آپ کا ایلائی ہے, وہ آلریڈی انڈر اٹیک ہے. لیکن پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایرانین اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ ان کی سیستان و بلوچستان میں ہے, وچ از جہاں پر جب ان کی اربن کنسٹرینٹ ملٹرائزیشن کی وجہ سے ہو جائے گی, دے ول ہیو ٹو موو آل دیئر ایسٹس ٹوورڈ سیستان و بلوچستان. لیکن وہاں پہ ان کے اپنے ایشوز بھی ہیں, دیٹ از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز. لیکن لڑائی شروع ہو جائے گی پھر, لیکن ہم سے وہ 142 کلومیٹر تک فاصلے پر ہوں گے. اب اگر آپ اس میں ایریل ایسٹس جو ہے وہ ڈپلوائے کرتے ہیں یا سی پورٹ سے ٹاما ہاکس مارتے ہیں, اس میں سے کوئی بھی میزائل, مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس رہنے دیں گے. واپس اس کے اوپر آتے ہیں تو گلوبل ایجنڈا بھی ہے اور ریجنل ایجنڈا بھی ہے. ایک ڈیبیٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ریجنل ایجنڈا گلوبل ایجنڈا کو چلا رہا ہے. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ گلوبل ایجنڈا بھی چل رہا ہے اور ریجنل ایجنڈا بھی چل رہا ہے اور دونوں مل کے کھیل رہے ہیں. پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں جو امیڈیٹ ہے ایویلویشن پاکستان کے سٹینس کی اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک حکومت کی تنقیدی سیاسی زاویے سے آپ کی کیا ہے ابھی تک جو ہم نے کام کیا؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان کے انٹرسٹ اور پاکستان کی سیکیورٹی از پرائورٹی نمبر 1. اور انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان نے ماضی سے پچھلے 50 سالوں میں جو بکتا ہے ہم نے 1979 آنورڈز, اب سینس آف ریئلائزیشن آ گئی. یہی عمران خان صاحب میرے لیڈر یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم پارٹنر ان پیس بنیں گے, ہم کسی بھی کانفلکٹ کا حصہ اس لیے نہیں بنیں گے کہ وی ہیو آلریڈی سفرڈ الاٹ. اور میری قوم کیا چاہتی ہے, میری قوم کی پراسپیرٹی, میری قوم کا مستقبل ایک چیز سے جڑا ہے, وہ ہے امن. بدقسمتی سے اس جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو پاکستان کی ہے یہ کانسٹنٹلی جو ہے اس میں ہائیز اینڈ لوز رہے ہیں اور ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس وقت کسی جنگ کا حصہ نہ بننا نمبر 1. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے اس کو اس طریقے سے انجیکٹ کیا جائے اور اس میں پرو ایکٹیو رول پلے کیا جائے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایگزمپلری انیشیٹیوز لیے افغانستان سے شروع ہو کے پھر, پر یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. جی, پاکستان کی جو پوزیشن ہے, اس کی جو اہمیت ہے, وہ آپ اس کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم پہ ایک چیز جو پاکستان کے مستقبل کو ہانٹ کری ہے وہ 2 فرنٹ وار ہے, خدا نخواستہ. ایک ہندوستان ہے اور ایک افغانستان ہے. اب تو ایران کا بارڈر بھی ڈال دیں, اب تو میری ٹائم بارڈر بھی ڈال دیں, یا تو اندرونی 5 فرنٹ ہے. آپ کو انٹرنل جو ایشوز کا سامنا ہے اور آن ٹاپ آف دیٹ گلوبل پرسپیکٹو میں آپ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. میں یہ بطور ایک اپوزیشن ممبر اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے, کنسنسس ڈیولپ کر کے سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. آج پارلیمان میں گئے تو تھے جو آج وہاں پہ ہوا, میں اس طرح دیکھیے جی میری بات سنیں,
اگر پارلیمان میں سارے موجود تھے، کھو دیا آپ نے. پریزیڈنٹ نے آ کے سپیچ کر کے چلے جانا ہے اور پارلیمان کو اعتماد بھی نہیں لینا، اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. اگر یہ جوائنٹ سیشن ایران کے اور خطے کے امن کے حوالے سے بلایا جائے تو کس پہ کوئی قیامت آ جائے گی. آپ نے پھر وہی کرنا ہے وہاں، کیا کرنا ہے؟ وہ تصویریں لے کے جانی ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے نعرے لگانے. دیکھیں میری عرض سنیں، اگر میں اعتراض نہیں کر رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمارا امید ہے. طلعت بھائی، اگر آپ ایک چیز آپ اتنا سفوکیٹ کر دیں کہ آپ جینے کا حق لے لیں، آپ بنیادی حقوق سلب، وہ آپ کا نیریٹو ٹھیک ہے، اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، اس طرف میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن آپ واقعتاً سمجھتے ہیں اگر جوائنٹ سیشن ہو ان معاملات کے اوپر تو وہ نہیں ہوگا جو آج ہم نے پارلیمان کے اندر یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اس وقت سینس آف رسپانسبلٹی سب کے اوپر ہے. ان کیمرہ میٹنگ ہو، اعتماد میں لیا جائے ویزا وی افغانستان. آپ اٹینڈ کریں گے؟ بالکل. دیکھیں میری عرض سنیں، اس ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان. پالیٹکس، پارٹیاں بعد میں آتی ہیں. آپ اٹینڈ کریں گے؟ دیکھ میری عرض تو سنیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پاکستان کا وہ لیڈر جس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ اٹینڈ کریں گے نہیں کریں گے؟ ایز اے پارٹی پراپر چینل پہ جائیں گے، خان صاحب کو ریچ آؤٹ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اگین آپ وائب ایجنڈا کر دیا نا. کیوں آپ کی ملاقات ہونی نہیں، آپ نے کہنا کہ اٹینڈ نہیں کرنا. کیوں نہیں ہو سکتی ملاقات؟ کس طرح اس طرف جانے نہیں چاہتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں آپ اٹینڈ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں میری عرض سنیں، جب پشاور فیاسکو ہوا تھا 126 دن کا دھرنا کینسل کیا، پرائورٹی ہوئی، سب کچھ پرائورٹی پہ رکھا گیا، نیشنل ایکشن پلان بنا. آج پاکستان اس سے زیادہ گمبھیر کنڈیشن میں ہے. تو اگر عمران خان صاحب سے یہ بات کر لیں، اپوزیشن کو اعتماد ملے تو قیامت آ جائے گی. جو ٹیک دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بات چیت کرنے کے اندر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. آج علامہ راجہ ناصر صاحب نے بڑی لمبی ایک تقریر بھی کی اور ہم نے وہ سنی بھی اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا. تو یہ ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دیکھیں آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے ایم اے کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے، اور تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. ہم نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے ہیں، یہ بھی لیں، حالات بہتر ہو جائیں گے. ایک میں جو بات دیکھیں ہمیں سمجھنی پڑے گی، جو بھی ڈسکشن چل رہی ہے، کہ جو رول بیس آرڈر تھا نا، جو ایگزسٹ کرتا تھا، وہ دیٹ از نو مور. یو این از اے ڈیبیٹنگ کلب. اور آپ امریکن ایمبیسڈر وہاں پہ سیکرٹری جنرل کو کہتا ہے کہ تم نے کیا ڈیفینیشن کیا، فارغ ہو نا، ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیوکلیر ویپن نہیں ہے وہ گیس کے پاس. وہ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان حالات میں آپ جو انیشیٹو لے رہے ہیں ظاہر ٹف انیشیٹوز ہیں. کیا آپ کو پارلیمان کے اندر ان معاملات پر بحث نہیں کرنی چاہیے؟ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلوانا چاہیے؟ مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کمیٹی آپ نے کیوں بنائی ہوئی ہے بھائی. نہیں دیکھیں جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو عسکری قیادت اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا نہیں، پرائم منسٹر نے مطلب اس کے اندر جو لوگ تھے وہ جو نہیں ہے غیر حاضری لگا کے کمیٹی کا اجلاس تو کریں. وہ جو لوگ تھے وہ آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس میں ڈسکشن ہماری کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اتفاق کریں گے نا کہ ابھی ضرورت ہے زیادہ قومی بحث کی، کیونکہ حالات بہت غیر معمولی ہیں. اس میں غیر معمولی تو اس طرح کا تو ٹائم، مطلب آپ مجھے بتا دیں اگر آپ نے کبھی پہلے، میں نے نہ کبھی پڑھا ہے اور نہ کبھی دیکھا. اور میں یہ بتاؤں آپ کو ایک اور بتاؤں، تو نیوکلیئر تھریش ہولڈ از کمنگ ڈاؤن سگنیفیکنٹلی. یہ ان کی آپ باتوں سے دیکھیں، یہ پہلے یہ جو بول رہے ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں، یہ کسی ٹائم پہ بھی نیوکلیئر وار کے اوپر کنورٹ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں اقبال نے ایک بات کی تھی، یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے نا، کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے. یہ ابھی کا نہیں ہے مسئلہ، یہ اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا. اچھا، میں اینالسٹ سے بات کرنے سے پہلے عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ اس بریفنگ میں تھے جس کا تعلق افغانستان سے تھا، کیونکہ معاملہ صرف بارڈر کے ایک حصے کا نہیں ہے. افغانستان میں بھی ہماری ایک باقاعدہ جنگ چل رہی ہے جس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو پا رہی.